بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال الله تعالى في موضع آخر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. محترم حاضرین جمعہ، آپ اس بات سے آگاہ اور واقف ہوں گے کہ جن ایام میں ہم داخل ہیں یہ ایام قمری سال کے حساب سے یا اسلامی تاریخ کے حساب سے یہ 12 مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے، جسے ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، اسلامی تقویم کے حساب سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ یہاں سے ہمارے سال کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی تاریخ کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے، اور یہ مہینہ آپ کو معلوم ہے
کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق جب سے کی ہے، اسی دن سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینوں کو بھی پیدا کیا، 12 مہینوں کی بھی تخلیق کی۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ السنہ 12 شہرا منہا 4 حرم، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، تقدس والے ہیں۔ 3 متوالیات، جن میں 3 حرمت والے مہینے پے در پے ہیں، لگاتار ہیں۔ ذو القعدۃ وذو الحجۃ والمحرم، جن میں سے ایک ذو القعدہ ہے، ذو الحجہ ہے، اور تیسرا مہینہ محرم ہے، اور چوتھا مہینہ حرمت والا ورجب مضر الذي بین جمادہ و شعبان، جو جمادہ اور شعبان کے درمیان رجب المرجب کے نام سے آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آیت کے اندر کہا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان مہینوں میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ہم جو یہ سمجھتے ہیں جب ظلم کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں جو یہ بات آتی ہے، کوئی انسان کسی انسان پر زیادتی کرے، کسی کو ناحق مارے، کسی کو ناحق ستائے، کسی کو ناحق گالی دے، کسی کی زمین و جائیداد کو ہڑپ لے، یہ ظلم ہے۔ نہیں، ظلم کا معنی بہت وسیع اور عریض ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ظلم کی لغوی یا اصطلاحی تعریف جو علماء بیان کرتے ہیں، وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، اس کو وہاں پر نہ رکھ کر کے دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے، یہ ظلم ہے۔ ٹوپی ہے، ٹوپی کا مقام کہاں ہے؟ ٹوپی کی جگہ کہاں ہے؟ ٹوپی کہاں رکھنی چاہیے؟ سر پر رکھنی چاہیے۔ اگر اب ٹوپی کو پیر پر رکھیں، پیر پر ڈالیں، قدم پر ڈالیں، تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ تو ظلم کا معنی بڑا وسیع ہے کتاب و سنت کے اندر۔ ظلم ہر اس شے کو کہہ سکتے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ شرعی اصطلاح کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چاہے اس کو ہم اور آپ گناہ کبیرہ سمجھتے ہوں یا صغیرہ گناہ سمجھتے ہوں، وہ ظلم ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ تو کہیں بھی کسی سے بھی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، رسول کی سنت چھوٹ رہی ہو، تو وہ ظلم کر رہا اپنے نفس پر۔ تو گویا کہ ان مہینوں میں اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، رسول کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، تو ہم اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی عمومی لفظ میں دیکھا جائے، اگر ہم کوئی بھی گناہ کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ خصوصی طور پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے بتلائے، لیکن کہا ان مہینوں میں خصوصی طور پر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تارک مت بنو اس مہینے میں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن مہینوں میں خاص طور پر ظلم سے روکا ہے، گناہ سے روکا ہے، معصیت سے باز رہنے کا خصوصی حکم صادر کیا ہے، اسی مہینے میں ہم بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خاص طور پر انہی مہینوں میں ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، رب کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی سنت کے تارک اپنے آپ کو گردانتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھیے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس مہینے میں خاص طور پر 10 محرم الحرام کو شرک جیسا عظیم ظلم کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے۔ قرآن خود کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ظلم جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی ہے،
وہی گناہ اس مہینے میں خصوصی طور پر کیا جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احکامات و ارشادات کی نفی کی جاتی ہے، یا بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی سنتوں کا ترک کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کرنے سے ہر وقت منع کیا ہے۔ کبھی بھی کسی بھی صورت میں نوحہ اور ماتم کی ایسی صورت جس میں انسان جزا فضا کرے، انسان روئے پیٹے، واویلا مچائے، اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اپنے چہروں کو نوچے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، یہ جو نوحہ اور ماتم کی صورتیں ہیں شریعت نے ان سب کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن اس مہینے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کے نام سے محسوم کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے احکامات کو ٹھکراتا ہے۔ حالانکہ نوحہ اور ماتم یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے ہی نہیں، وہ شخص میرے طریقے پر نہیں، وہ شخص اسلام کی روش پر نہیں، من ضرب الخدود، جو اپنے چہرے کو پیٹے، اپنے رخسار کو نوچے، اپنے گالوں پر تماچا مارے، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، اور اپنے کپڑوں کو پھاڑے، اپنے کپڑوں کو نوچے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارے۔ جس طرح جاہلیت کے زمانے میں جب کسی کے ہاں کوئی انتقال کر جاتا تھا تو بلند آواز سے لوگ روتے تھے، واویلا مچاتے تھے، وائے ہائے کرتے تھے، موت کو دعوت دیتے تھے، موت کو پکارتے تھے۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من الصالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صالقہ سے برات کا اظہار کیا ہے۔ صالقہ کسے کہتے ہیں؟ جو مصیبت کے وقت، کسی کے انتقال کے وقت، کسی کی وفات کے وقت، جب بھی اس کے ہاں کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو بلند آواز سے رونا، چیخنا، چلانا، واویلا مچانا، اللہ کے رسول صالقہ سے بری ہیں۔ اور دوسرا الفاظ والحالقہ، اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے سر کے بال کو مڈانا، اپنے چہرے کے بال کو مڈانا، داڑھیوں کو مڈانا، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس سے بھی بری ہوں۔ والشاقہ، اور کپڑے پھاڑنے والوں سے بھی اللہ کے رسول نے کہا میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو گویا کہ نوحہ اور ماتم کرنا، گریہ وزاری کرنا، رونا دھونا، یہ شریعت کے منافی امر ہے جو اس مہینے میں خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ اور ماتم کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اثنتان من الناس ہما بہم کفر، لوگوں میں دو چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو کفر ہیں۔ کیا ہے دو چیزیں؟ الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، اس میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میت پر نوحہ اور ماتم کرنا۔ میت پر نوحہ اور ماتم کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ایسی چیز لوگوں کے درمیان رائج ہے جو کہ کفر ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے ثلاثۃ من الکفر باللہ، تین چیزیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے مترادف ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، یا اللہ کے ساتھ کفر کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے وہ۔ اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شق الجیب والنیاحہ، اپنے کپڑوں کو مصیبت کے وقت پھاڑنا، واویلا مچانا، نوحہ و ماتم کرنا، زور زور سے رونا، چیخنا، چلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا، عبداللہ ابن عباس راوی حدیث ہیں، ذرا سوچئے
کتنا عظیم گناہ ہے یہ نوحہ اور ماتم کرنا، کسی کی وفات پر، کسی کے انتقال پر، کسی مصیبت پڑ جانے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں جب مکہ فتح ہوا، رن ابلیس رنتن استمعت الیہ جنودہ، ابلیس مارے غم کے دہاڑے مار مار کے رو رہا ہے، چیخ چیخ کر ابلیس رو رہا ہے جب مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا۔ ابلیس کو سخت صدمہ لاحق ہوا، سخت غمگین اور پریشان ہو گیا، اور مارے غم جزا و فضا کے چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اور استمعت الیہ جنودہ، اس کے پاس، ابلیس کے پاس اس کے سارے لشکر کفار مشرکین اور جو شیاطین تھے اس کے پاس سب جمع ہوئے۔ ابلیس نے خطبہ دیا، ابلیس نے لوگوں کو کہا ایسو ان تردوا امت محمد علی الشرک بعد یومکم ھذا، آج سے تم لوگ نا امید ہو جاؤ، آج سے تم لوگ نا امید ہو جاؤ۔ کس بات سے؟ کہ آج کے بعد تم امت محمد کو شرک پر پھر سے دوبارہ لے آؤ گے، اس بات سے نا امید ہو جاؤ۔ اب جزیرے عرب میں مکہ کے اندر اب شرک نہیں پایا جائے گا، اس بات سے تم نا امید ہو جاؤ۔ اب مکہ کے لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یہ ابلیس اپنے لشکروں کو مخاطب کر کے بول رہا ہے ایسو ان تردوا امت محمد علی الشرک بعد یومکم ھذا، تم لوگ اس بات سے نا امید ہو جاؤ کہ تم لوگ، یعنی کفار اور مشرکین کو اور شیاطین کو مخاطب کر کے ابلیس کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اب شرک پر دوبارہ ان لوگوں کو نہیں لا پاؤ گے، دوبارہ یہ لوگ شرک کی طرف نہیں پلٹیں گے، اب اس بات سے نا امید ہو جاؤ۔ اب نا امید ہو گئے تو اب کرنا کیا ہے؟ ابلیس حکم دیتا ہے، ابلیس تقریر کر رہا ہے، کیا حکم دے رہا اپنے لشکروں کو؟ کہہ رہا افتنوہم فی دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین کے بارے میں فتنے میں ڈال دو، ان کے دین کے تعلق سے ان کو آزمائش میں ڈالو، بدعات کو سنت، سنت کو بدعات بنا کر پیش کرو لوگوں کے سامنے۔ آج وہی حال ہے، لوگ نوحہ اور ماتم عبادت سمجھ کر رہے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ شہادت حسین پر رونا دھونا، چیخنا چلانا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، اپنے جسم کو زد و کوب کرنا، اپنے جسم کو زخم آلود کرنا، اپنے سروں کو پھاڑنا، اپنے جسموں کو چیرنا، اپنے رخسار کو نوچنا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا لوگ باعث عبادت سمجھتے ہیں شہادت حسین کے نام پر۔ یہ ابلیس کا حکم ہے، یہ ابلیس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو جو مسلمان کہہ رہے ہیں ایسے لوگ۔ افتنوہم فی دینہم، ان کے دین میں ان کو فتنے میں ڈال دو۔ وافشوا فیہم النوح، اور ان کے درمیان نوحہ اور ماتم کو عام کر دو۔ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ کس کے حکم کی تابعداری ہم کر رہے ہیں؟ کس کے فرمان کی اتباع کر رہے ہیں ہم؟ ابلیس کی۔ ابلیس کہہ رہا وَأَفْشُوا فِيهِمْ النُّوحَ، ان کے درمیان نوحہ اور ماتم کو عام کر دو۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت، مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ ابلیس کی اس حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہے اور باعث عبادت سمجھ کر یہ کام کر رہا ہے۔ وَأَفْشُوا فِيهِمْ النُّوحَ، ابلیس نے کہا اپنے لشکروں سے نوحہ اور ماتم کو ان لوگوں میں عام کر دو۔ یہ صرف مسلمانوں کے ایک مخصوص طبقے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے، ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ ہر کوئی سمجھتا ہے، جس کے ہاں مصیبت پڑتی ہے، جس کے ہاں کسی کی وفات ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے، صدمہ پہنچتا ہے، کوئی بھی اپنے رشتہ داروں کو کھوئے گا، اپنے اعزاء و اقارب کو کھوئے گا، اپنے ماں باپ، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو کھوئے گا، اس کو صدمہ پہنچے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو حزن و ملال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس وقت شریعت کا حکم یہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العالمین نے صبر کی تلقین ایسے وقت میں کی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعہ، دہشت کے ذریعہ، تمہارے مال اور پھلوں میں کمی کے ذریعہ، تمہارے مال میں کمی کے ذریعہ، تمہارے جان کو چھین کر، تمہارے پیاروں کو چھین کر بھی ہم تم کو آزمائیں گے۔ لیکن ایسی صورت میں اللہ نے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسی حالت میں اگر کوئی صبر سے کام لے رہا ہے، اللہ کی قضا و قدر پر رونا دھونا نہیں کر رہا ہے، واویلا نہیں مچا رہا ہے، چیخ نہیں رہا، چلا نہیں رہا ہے، اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، صبر سے کام لے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے لکھا تھا، اللہ نے اتنی ہی زندگی ان کی لکھی تھی، اتنی ہی سانسیں اس کو اس دنیا کے اندر لینی تھی، لہذا اللہ نے اس کی جان کو اگر چھین لیا ہے
تو اس میں ہمیں رونے دھونے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کی تقدیر کا مسئلہ ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنے کا مسئلہ ہے. اگر ہم جزا فضا کرتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، تو گویا کہ اللہ کی تقدیر پر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہمارا تقدیر پر ایمان پختہ نہیں ہے، ہم اللہ کی تقدیر سے راضی نہیں ہے، ہم اللہ کے فیصلے پر خوش نہیں ہے. اس وجہ سے ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں، موت کو پکار رہے ہیں، موت کو دعوت دے رہے ہیں. یہ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ رکھنے کے مترادف ہے. اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. وبشر الصابرین. اللہ نے کیا کہا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کن کو؟ مومنوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، چاہے وہ کسی کے انتقال کی صورت میں، کسی کے کھو دینے کی صورت میں، یا مال میں کمی کی وجہ سے اور پھلوں میں کمی کی وجہ سے، خوف و دہشت کی کوئی بھی مصیبت جب ان کے پاس پہنچتی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم تو اللہ کے لیے، اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اور جب اللہ زندگی چھین لے گا، اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اللہ نے زندگی دی تھی، اللہ نے چھین لی، یہ اللہ کی ملکیت تھی. اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جو مومنین ہیں، جو سچے پکے مسلمان ہیں، اللہ نے جنت کے بدلے میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کی جان کو، ان کی مال کو جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا ہے. یہ ہماری جو جان ہے، یہ ہماری جو روح ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. اللہ رب العالمین اپنے کلام میں کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت کے بدلے میں اللہ نے ہماری جان کو، ہماری روح کو خرید لیا ہے. اگر اللہ اپنی ملکیت، جو اللہ کی ملکیت ہے، جو اللہ کی چیز ہے، اگر اللہ اپنی چیز لے لیتا ہے تو اس میں واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں جزا فضا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، مصیبت کے واویلا نہیں مچاتے. اللہ نے کیا کہا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی رحمت و برکت کا نزول ہوتا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت کا نزول ہوتا ہے. واولئک هم المہتدون. اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں، یہی لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہیں. گویا کہ اگر ہم مصیبت پہنچنے کے وقت، اگر ہم کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، کوئی صدمہ لاحق ہوتا ہے، کوئی مصیبت ہم کو پہنچتی ہے، ہم اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتے، ہم صبر سے کام نہیں لیتے، تو گویا کہ اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہوتے ہیں، اللہ کی برکت سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو سکونت نازل ہوتی ہے اس سکونت سے بھی محروم ہوتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہدایت پر نہیں ہیں، ہم نبوی طریقے پر نہیں ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی نہیں گزار رہے، ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں. کیونکہ اللہ نے ہدایت یافتہ ان لوگوں کو کہا جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ کی تقدیر پر خوش رہتے ہیں، جو اللہ کے فیصلے پر خوش رہتے ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا. خود بھی صبر کرو، اور اگر کوئی سامنے والا جزا فضا کر رہا ہے، واویلا مچا رہا ہے، اس کو صبر کی تلقین بھی کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. تو گویا کہ نوحہ اور ماتم یہ شیطان کی اتباع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کے کاموں میں سے گردانا ہے. آپ نے کہا صوتانی النیاحۃ من امر الجاہلیہ. نوحہ اور ماتم کرنا یہ جاہلیت کی عادات میں سے ہے، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام نوحہ اور ماتم کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذاب کا بھی ذکر کیا ہے. کہا وَإِنَّ النِّيَاحَ إِذَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتُبْ قَطَعَ اللَّهُ لَهَا ثِيَابًا مِّن قَطِرَانٍ وَدِرْعًا مِّن جَرْبٍ. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نوحہ اور ماتم کرنا، مصیبت کے وقت چیخنا چلانا، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے. اور اگر کوئی نوحہ و ماتم کرنے والا توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے قطع اللہ لہبا من النار. اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کا ایک لباس اس کے لیے کاٹ کر تیار رکھے گا. جہنم کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، آگ کا لباس اس کو پہنایا جائے گا. وَدِرْعًا مِّن جَرْبٍ. اور ایک ایسی چادر ہوگی، خارش زدہ چادر اس کو پہنائی جائے گی. بعض روایتوں میں آتا ہے تقام علیہ سربال من قطران.
ڈامر آپ سمجھتے ہیں تارکول جو روڈ وغیرہ پر لگایا جاتا ہے, جب دھوپ ہوتی ہے, سخت دھوپ ہوتی ہے تو پگھلتا ہے. ایسا لباس, تارکول کی قمیص ایسے انسان کو پہنائی جائے گی, اور سورج کتنا قریب ہوگا, ظاہر سی بات اس کا پورا جسم پگھل رہا ہوگا, پک رہا ہوگا. گویا کہ ایک بڑے عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر. جو نوحہ اور ماتم کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے, یہ عظیم گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ ملعون زدہ آواز, ملعون شدہ آواز. آپ نے کہا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, دو آوازیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں ملعون ہیں. دونوں جگہوں پر ان لوگوں پر لعنت کی گئی. مزمار ان دا نعمہ, جب انسان کو کوئی خوشی حاصل ہو, جب انسان کو فرحت اور انبساط کا موقع ملے تو ناچ گانے میں لگ جائے, اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے, اتنی خوشی کی انتہا نہ ہو, اور ایسی صورت میں اللہ کی نافرمانی کر لے. انسان دو ہی حالتوں میں خاص طور پر ابلیس کے ہاتھوں میں پھنس جاتا ہے. ابلیس خاص طور پر دو حالتوں میں انسانوں پر قابو اور کنٹرول کر لیتا ہے. ایک تو خوشی کی جب انتہا ہو, اور ایک جب مصیبت کی انتہا ہو. خوشی کی انتہا میں اکثر و بیشتر انسان اللہ کو بھول جاتا ہے, اور اسی طرح جب سخت کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اس وقت بھی اللہ کو انسان بھول جاتا ہے. تو اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے مزمار ان دا نعمہ, کسی نعمت کے حصول کے وقت ناچ گانا بجانا, اللہ کی نافرمانی کرنا, ورن عند مصیبہ, اور مصیبت کے وقت چیخنا چلانا, یہ دونوں آواز ملعون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لعن اللہ الخامشۃ وجہہا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو نوچنے والے پر لعنت کیا ہے, والشاقۃ جیبہا, اور اپنے کپڑوں کو پھاڑنے والے پر لعنت کی ہے, والداعی بالویل والثبور, اور ہلاکت و بربادی کو پکارنے والے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیا ہے. جب مصیبت ہوتی ہے تو ہائے ہائے جو کہتے ہیں, جو واویلا مچاتے ہیں, جو اپنی موت کو دعوت دیتے ہیں, موت کو پکارتے ہیں کہ مجھے کیوں نہیں موت آ گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے. یہ ملعون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں. حاضرین گرامی, یہ تفصیل دراصل میں نے اس وجہ سے کی کیونکہ یہ صرف 10 محرم کے ساتھ یہ نوحہ و ماتم کی یہ شکل خاص نہیں ہے. ہم نے اشارہ کیا کہ یہ ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے. ہمیں بھی اس عظیم گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی, اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. یہ نوحہ و ماتم ان صورتوں میں جس میں چیخنا چلانا پایا جائے, اپنے رخساروں کو نوچنا, اپنے کپڑوں کو پھاڑنا, موت کو دعوت دینا, یہ ساری صورتیں ایسی ہیں جن کو کتاب و سنت میں عظیم گناہ قرار دیا گیا ہے. لہذا اپنے آپ کو اس سے بچائیں. اور مسلمانوں کا جو ایک بڑا طبقہ خاص طور پر 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کو جو نوحہ اور ماتم کی شکل مسلمان پیش کرتے ہیں, اللہ کی قسم یہود و نصارہ بھی اس سے شرما جائیں. گھن آتی ہے ایسے لوگوں سے. شہادت حسین کے نام پر لوگ ڈھول بجاتے ہیں, تماشا کرتے ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے, فضول خرچی ہوتی ہے. کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں صرف ایک دن میں. اللہ نے تو ان مہینوں میں گناہ کرنے سے روکا, لیکن ان مہینے میں ہم جان بوجھ کر اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں. جو کتاب و سنت کے اندر کبیرہ گناہ قرار دیا گئے, ان سارے گناہوں کا ارتکاب اس ماہ میں کیا جاتا ہے. خاص طور پر 10ویں محرم الحرام کو یہ سارے گناہوں کا ارتکاب مسلمان کرتے ہیں. ناچ گانا عظیم گناہ ہے جو امت کے زوال کا سبب ہے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مرد و زن کا اختلاط ہے, فضول خرچی ہے, یہ سارے گناہ ایک دن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ تمہید تھی. ذرا میں دراصل ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ نقطہ کیا ہے, بہت مختصر انداز میں یہ بات آپ نے رکھ کر میں ختم کروں گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیعہ حضرات صرف جو تعظیم, جو تقدیس حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرتے ہیں, اتنی محبت, اتنی تعظیم, اتنی تقدیس کسی اور کی نہیں کرتے. بلکہ ان کے والد محترم ہے تھے علی کی بھی اتنی تقدیم و تقدیس نہیں کرتے.
جتنی محبت کا دعویٰ یہ لوگ حضرت حسین سے کرتے ہیں اتنی محبت کا دعویٰ حضرت حسن سے نہیں کرتے، اللہ کے رسول سے نہیں کرتے، ان کے باپ علی سے نہیں کرتے، ان کی ماں فاطمہ سے نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں شیعہ حضرات صرف حسین یا حسین یا حسین ہی کی رٹ لگاتے ہیں؟ کیوں صرف شہادت حسین ہی پر شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں؟ حضرت حسن بھی شہید ہوئے، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی بھی شہید ہوئے، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عمر بھی شہید ہوئے، ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی اس نقطے پر آپ نے سوچا کہ آخر حضرت حسین ہی کی شہادت پر ماتم کیوں یا حسین المدد کا نعرہ لگایا جاتا ہے؟ یا حسن کبھی آپ نے سنا؟ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باپ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی والدہ محترمہ ہے۔ حضرت علی کے تقریباً 11 بیٹے تھے، حضرت علی کے 11 بیٹے تھے۔ آپ کو سناؤ، ایک کا سب سے بڑے حسن، پھر حسین، اس کے بعد محسن، عباس، ہلال، عبداللہ، جعفر، عثمان، عبید اللہ، ابو بکر، عمر۔ کبھی آپ نے شیعہ کا جو علم ہوتا ہے، شیعہ کا جو جھنڈا ہوتا ہے، شیعہ کے جو بینر ہوتے ہیں، جو محفلیں منعقد کرتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے یا عمر؟ کبھی آپ نے دیکھا یا عثمان؟ کبھی آپ نے دیکھا یا ہلال یا عباس؟ کسی نے دیکھا ہو تو بتلائے۔ کیوں آخر یا حسین ہی صرف ان کے بینروں پر لکھا ہوتا ہے؟ ان کے جھنڈوں پر یا حسین المدد ہی کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کیوں آخر حضرت علی کی 11 اولادیں تھیں، 11 بیٹے تھے، ان کی تعظیم اتنی کیوں نہیں کی جاتی؟ ان سے اتنی محبت کیوں نہیں کی جاتی؟ آپ نے غور نہیں کیا ہوگا شاید، یہ نقطہ آپ آج یہاں سے سمجھ کے جائیں۔ کیوں شیعہ حضرات صرف حسین ہی کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں؟ کیوں شیعہ حضرات صرف حضرت حسین ہی سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں؟ کیوں شیعہ حضرات صرف حضرت حسین ہی کی تعظیم اور تقدیس کرتے ہیں، بقیہ دیگر اولاد کی، حضرت علی کی دیگر اولاد کی تعظیم اور تقدیس نہیں کرتے، ان سے محبت اتنی نہیں کرتے؟ حالانکہ حضرت حسن حضرت حسین سے افضل ہیں، حضرت حسن حضرت حسین سے افضل ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، شرف میں بھی بڑے ہیں۔ اگر یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تو حضرت حسن بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر حضرت حسن حسین سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے تو حضرت حسن سے بھی اللہ کے رسول محبت کرتے تھے۔ اگر حضرت حسین کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں میرے پھول ہیں تو حضرت حسن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ جہاں حضرت حسین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہیں پر حضرت حسن سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ آخر حضرت حسین کا نعرہ ہی کیوں؟ دونوں کے باپ ایک، دونوں کی ماں ایک، دونوں کے اندر ایک ہی خون دوڑ رہا ہے، آخر حضرت حسین کی تقدیم اور تقدیس اور اتنی محبت صرف انہی سے کیوں، دیگر اولاد سے کیوں نہیں؟ ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ دراصل عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب کسرا یعنی ایران کے بادشاہ کو کسرا کا لقب دیا جاتا تھا، جس طرح روم کے بادشاہ کو قیصر کا لقب دیا جاتا تھا اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، تو اسی طرح کسرا کا جو آخری بادشاہ تھا یزدجرد، اس کا نام تھا کیا تھا؟ یزدجرد، یہ آخری بادشاہ ہے کسرا کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب کسرا فارس کو فتح کر لیا گیا، ایران پر جب فتح نصیب ہوئی مسلمانوں کو، تو یہ بادشاہ قیدی بنا کر لایا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، جنگ میں وہ قتل کر دیا گیا۔ اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی شاہزنا تھی، کیا نام تھا؟ شاہزنا، اور بعض لوگوں نے شہر بانو اس کا نام بیان کیا۔ شہر بانو یا شاہزنا اس آخری فارسی بادشاہ ایرانی بادشاہ یزدجرد کی بیٹی شاہزنا یا شہر بانو تھی۔ جب یہ قیدی بنا کر لائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کو بطور تحفہ ان کو دیا تھا، ہدیے کے طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں شہر بانو یا شاہزنا جو یزدجرد کی بیٹی تھی ان کے حصے میں آئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ حضرت حسین نے اسے شاہزادی سے شادی کر لی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شیعہ حضرات کے ہاں 12 جو امام ہوتے ہیں، 12 ایسے امام، ان کے ہاں 12 اماموں کی ایک فہرست ہے، ایک لسٹ ہے، اور وہ عقیدہ آپ لوگ
بعد میں کبھی کسی سے معلوم کر لیں. یہ ائمہ جو ہیں انبیاء سے بھی زیادہ مکان اور مرتبے میں بڑھے ہوئے ہیں. یعنی انبیاء کا وہ مقام نہیں ہے جو ائمہ کا مقام ہے شیعہ حضرات کے یہاں. اور یہ سارے کے سارے ائمہ حضرت حسین ہی کی نسل سے ہیں, حضرت حسن کی نسل سے نہیں ہے, حضرت علی کی نسل سے نہیں ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ائمہ حضرت علی کی نسل سے ہوتے. حضرت علی اور فاطمہ کی نسل سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہاں سے ائمہ ہونے چاہیے تھے. حضرت حسن کی نسل سے بھی نہیں, حضرت علی کی نسل سے بھی نہیں, حضرت حسین ہی کی نسل سے یہ سب ائمہ آ رہے ہیں. اور انبیاء سے بھی زیادہ معصوم اور اعلیٰ اور عرفہ ان کو سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ شیعہ حضرات حضرت حسین کی تقدیس, حضرت حسین کی تعظیم یا حضرت حسین سے جو صرف محبت کرتے ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے ہیں, بلکہ وہ تعظیم اس ناطے کرتے ہیں کیونکہ ان کی نسل سے سارے ائمہ پیدا ہوئے ہیں. یہ دراصل شہربانوں یا شاہزناں کے شادی کرنے کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے, یہی ائمہ جو معصوم گردانے جاتے ہیں, دراصل یہاں ایرانی اور فارسی خون دوڑ رہا ہے. یہ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں, آل بیت نبی کی تعظیم نہیں کرتے, بلکہ حسین کے اولاد کے جو نانا ہے یا آل بیت کسرا کی یہ تعظیم کرتے ہیں, آل بیت نبی کی تعظیم نہیں کرتے ہیں. یہ نقطہ ہے. اسی بنیاد پر حضرت حسن کی تعظیم اور حضرت حسن سے اتنی محبت نہیں کرتے, حضرت علی سے نہیں کرتے, حضرت علی کی 11 اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے, حضرت حسن کی اولاد سے محبت نہیں کرتے, صرف حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ ایران کے داماد ہیں, آل بیت ایران کے داماد ہیں یہ, اور ان کی شادی ان کے شہزادی سے ہوئی ہے, ان کے آخری بادشاہ کی بیٹی سے ہوئی ہے. اس بنیاد پر یہ حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اور جو یہ ائمہ پورے ان کے عقیدے کے مطابق جو 12 ائمہ ہیں سب انہی کی نسل سے, حضرت حسن کی نسل سے نہیں, حضرت علی کی نسل سے نہیں. یہ نقطہ ہے. اس بنیاد پر صرف یا حسین کا دم بھرا جاتا ہے. صرف اس وجہ سے یا حسین کی رٹ لگائی جاتی ہے. صرف اس بنیاد پر حسین سے محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے, علی سے نہیں کیا جاتا, حسن سے نہیں کیا جاتا, حضرت علی کی دیگر اولاد ابو بکر, عمر, عثمان, ہلال, عبید اللہ, محسن سے نہیں کیا جاتا. یہ نقطہ ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اس نقطے کو ہندوستان کے جو مسلمان جو عبادت سمجھ کر یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں, اس نقطے کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ آل بیت نبی کی تعظیم میں تم یہ سب کرتے ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اس وجہ سے ان کی تعظیم کی جاتی ہے, نہیں, بلکہ یہ بیت کسرا کے گھر سے ہیں, اس وجہ سے شیعہ حضرات یا ایران کے شیعہ ان کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو ہر طرح کی بدعات و خرافات اور اللہ کی نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. عباد اللہ.